بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچے اور پیارے بچوں اس پروگرام میں بچے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں علم دین سکھاتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم سب انجوائے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علم دین بھی حاصل کرتے ہیں تو ابھی سے آپ سب نیت کر لیں کہ پروگرام میں اول تاخیر شرکت بھی کریں گے علم دین حاصل بھی کریں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے بچوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سلام دعا کرتے ہیں ان کا نام پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام ایاز الطاری مدنی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ایاز بھائی موجود ہیں ایاز بھائی بچے کچھ سوالات بھی کریں گے آپ سے تو کیا آپ بھی سوالات کریں گے بچوں سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بچے سوال کریں انشاءاللہ جو جواب آتا ہوگا عرض کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل یعنی بچے سوالات بھی کریں گے اور ایاز بھائی اس کا جواب بھی دیں گے پیارے بچے درود پاک کی فضیلت کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضور جان عالم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا غربت دور کرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایاز بھائی ہم نے حدیث پاک سنی کہ اللہ پاک کا زیادہ ذکر کرنا اور درود پاک پڑھنا غربت دور کرتا ہے تو آج کل دیکھا جائے تو ہر کوئی یہ رو رہا ہوتا ہے کہ غربت بہت ہے تو اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک درود پاک ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد بے شک نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام جو ہے یہ غربت کو دور کرنے والا عمل ہے جہاں ہم غربت کا رونا روتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے تو درود پاک ایسا عمل ہے ایک غربت نہیں وہ کیا ہے کہ جو درود کی برکت سے جو ہے نا حل نہیں ہوتا سبحان اللہ بس صرف ایک کوشش کرنے والا ہونا چاہیے یہ تو مطلب ایک ظاہری وہ ہے کہ غربت دور ہوتی ہے لیکن وہ دنیا اور آخرت کی جو برکتیں ہیں نا وہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو بندے کو چاہیے وہ مجھے ایک یہاں پر روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو مجھ پر سلام پیش کرو اور سورہ اخلاص پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تم سے جو ہے نا فقر کو دور فرما دے گا تمہاری محتاجی کو دور فرما دے تو انہوں نے یہ عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے ان کو جو ہے وہ کثیر مال اور دولت جو ہے وہ عطا فرمایا تو یہ درود پاک کی آقا علیہ السلام پر سلام کی جو ہے وہ برکت ہے تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ایک غربت ہو تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے آخرت کی بہتریاں بھی درود پاک کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہیں اللہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے صبح و شام اس وظیفے کو انشاءاللہ اختیار کر لیجیے اللہ نے چاہا تو درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کی برکات انشاءاللہ نصیب ہوں گی اور غموں پریشانیوں سے انشاءاللہ الکریم نجات نصیب ہوگی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ علیہ وسلم پیارے بچے ہم نے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیا ہے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچے اور بڑے بچے اور بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعمان بھی کیسے آپ الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ نعمان بھائی بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، چلیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس دوغا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس دوغا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو خورشید رسالت پیارے، تو خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مغفارے، انبیاء اور ہیں سب مغفارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں،
पर आती है जब गम ख्वारी, जोश पर आती है जब गम ख्वारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं, उनकी गम मद गो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, और अपने दिल का उन्हीं से अपने दिल का उन्हीं से आराम, सौंपे गए अपने उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब इस दर के गुलाम, लौ लगी है कि अब इस दर के गुलाम, चाराए दर्द रज़ा करते हैं, चाराए दर्द रज़ा करते हैं, उनकी गम मद गो सना करते हैं, उनकी गम मद गो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, आपकी आवाज़ में, सोज़ में, गुदाज में अल्लाह पाक और बरकतें अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। मुश्तबा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया आप। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। अयाज भाई, बच्चे तो सवालात लेकर आए हैं आपसे, जी। क्या आपकी इजाज़त है सवाल करना? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, पहला सवाल कौन करेंगे? करें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मेरा आपसे ये सवाल है, बाज़ बच्चे प्लेट में ज़्यादा खाना निकाल लेते हैं और फिर वो पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को कैसे समझाएं? जी, बहुत प्यारा सवाल है। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बाज़ औक़ात जो है वो प्लेट के अंदर ज़्यादा खाना निकाल लेते हैं और फिर जो है ना उसको मुकम्मल नहीं कर पाते। तो देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उतना खाना लें कि जितना हमें खाना है, जितनी हमें हाजत है। अगर प्लेट में ज़्यादा खाना निकालेंगे फिर उसे खा नहीं सकेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि बस औक़ात जब वो खाना फेंक जाता है, ज़ाया हो जाता है, और ये इसराफ़ के ज़ुमरे में भी आ सकता है, और अल्लाह ना करे कि ये गुनाह का सबब जो है वो बन सकता है। इसलिए अच्छे बच्चे और जो दीगर नाज़रीन उन सबको भी चाहिए कि प्लेट में जो है ना उतना ही खाना निकालें जितना खाना हम इस्तेमाल कर लें, खा लें ज़रूरत के मुताबिक। बेशक बार बार ले लें, चंद बार ले लें, जितना ज़रूरत है मौका ब मौका लेते रहें, लेकिन एक दफ़ा ही प्लेट को इतना ज़्यादा भर लेना और फिर उसको ख़त्म ना कर लेना, ये ज़ाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। और देखिए ना कि ये खाना अगर ज़ाया हो तो यही खाना ऐसा है कि इसके लिए कितने लोग जो है वो हमें बाहर जब वो नज़र आते हैं कि जिनको बेचारों को ये खाना भी मैसर नहीं होता। तो इसलिए हमें ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपनी नेमतों से माला माल किया है, तो उनका दुरुस्त इस्तेमाल करें।
اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم کھانا ضائع نہ کریں، اس کو مکمل کریں، تو اس میں بھی ہمارے لیے فضیلت اور بشارت ہے کہ جب برتن بندہ مکمل صاف کر لیتا ہے تو وہ برتن بندے کے لیے کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. تو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی اگر ہم اپنا کھانا پلیٹ میں مکمل صاف کر لیں گے، اور نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے پھر نقصانات بھی ہیں کہ گناہ کی طرف بھی یہ صورت ہمیں لے جا سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ضرورت ہو اتنا کھانا پلیٹ میں نکالیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور کھانا ضائع ہونے سے بھی بچے گا انشاءاللہ. اس میں تو ہم نے نکالا نا کھانا. جی اب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں ایونٹ میں گئے، دعوت میں گئے، جی اب میزبان نے کھانا نکال کے دے دیا، جی ہاں. اب ہم انہیں روکیں کہ نہیں دیں اتنا سارا، اب وہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا کریں؟ اس میں میزبان کو چاہیے کہ اس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو تربیت یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے اس طرح کھانا نہیں نکالنا چاہیے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق خود ہی جو ہے وہ کھانا لے. اس طرح بس اوقات جب ہم کھانا کسی کے پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور زیادہ ڈال دیتے ہیں بس اوقات، تو وہ ظاہر ہے کہ سامنے والے کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہی بات کہ اگر کھانا اسراف کی طرف جائے گا یا ضائع ہونے کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میزبان کو بھی چاہیے کہ کھانا نہ ڈالیں ان کی مرضی کے بغیر. ہاں ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ مزید لیجئے نا اور لیجئے نا، یہ کہہ لیں، یہ اچھی بات ہے. اس کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ مہمان کو جو ہے نا اس طرح پوچھنا چاہیے کہ اور لیجئے نا کھانا، لیکن ان کی پلیٹ میں جو ہے وہ اس طرح ڈالیں نہ کہ پھر یہ بس اوقات کس کی طرف ضیاء کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. میزبان کو بھی چاہیے اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لے. تو انشاءاللہ دونوں طرف سے احتیاط ہوگی، اللہ نے چاہا تو کھانا ضائع ہونے سے بچے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی میرا نام ارم ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا فضول خرچی کرنا اچھی بات ہے؟ جی ارحم بھائی، فضول خرچی کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ اس کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ جن میں اس عمل سے منع کیا گیا، اس کی مذمت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو ایک مقام پر قرآن کریم فرقان حمید پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول خرچی سے محفوظ فرمائے، اور یہ ایک شیطانی وصف ہے، شیطان کا بھائی اس کو قرار دیا گیا. اس سے ہمیں جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسراف سے اور فضول خرچی سے ہمیں منع فرمایا. تو جہاں پر خرچ کرنا بنتا ہے وہاں ضرور خرچ کریں، اور جہاں پر فضول خرچی ہے اس سے ہمیں کیا ہے؟ بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ، کہ قرآن و حدیث میں اس کی کیا آئی ہے؟ ممانعت آئی ہے. فضول خرچی کہتے کسے ہیں؟ اب فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ جہاں پر خرچ کرنا عادتاً اور مروتاً جو ہے وہ کرنا میں درست نہ ہو وہاں پر خرچ کیا جائے. شرعاً عادتاً اور مروتاً جہاں پر خرچ نہ کیا جاتا ہو وہاں پر جو ہے وہ خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. تو اس سے جو ہے وہ کرنا میں اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی جسے مثال کے طور پر آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ خیرات دیتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے خرچ کرنا کیا ہے؟ شرعاً بھی جائز ہے، عادتاً بھی یہاں خرچ کیا جاتا ہے. تو جہاں پر جو ہے وہ کہنا میں خرچ کرنا نہیں بنتا وہاں پر خرچ کریں گے، جیسے گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کیا کہلائے گا؟ فضول خرچی کہلائے گا، اسراف کے زمرے میں آئے گا. تو اس سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچانا ہے. پیارے بچے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. ایز بھی انوکھی انفارمیشن میں کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ جی آج انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہم کعبۃ اللہ المشرفہ کے بارے میں انشاءاللہ الکریم ہم اپنے ناظرین کو کچھ بتائیں گے، اور ہمارے پاس جو پیارے پیارے بچے ہیں ان کو انشاءاللہ الکریم ہم کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے حوالے سے دیں گے. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کیسی برکت والی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت گھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا، اور آپ دیکھیے کہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو مائل فرما دیا. دل جو ہے وہ اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، یہاں اس گھر کا طواف ہوتا ہے، یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر زمزم ہے، یہاں پر جو ہے وہ صفا اور مروہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو سب سے پہلے بنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو اور پانی کو جو ہے نا پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پانی میں حرکت پیدا ہوئی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھاگ، جب پانی میں حرکت ہوئی تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی، اور جھاگ ایک عرصے تک زمین کے اس حصے میں محفوظ رہا جہاں آج کعبۃ اللہ المشرفہ موجود ہے.
پھر اسی جھاگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا تو وہ کیا بن گئی؟ زمین بن گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک گھر اتار رہا ہوں اور اس کے گرد اسی طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طوفان نوح کا زمانہ آیا تو اس کعبۃ اللہ شریف کو کیا کر لیا؟ اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کا حج تو کیا کرتے تھے مگر اس کی جگہ معلوم نہ تھی، پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی کیا کر دی؟ نشاندہی کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ کس جگہ پر کعبۃ اللہ المشرفہ موجود تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پیارے گھر کی کیا کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر شروع کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر فرمایا۔ کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے؟ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ وہ پہاڑ کون سے تھے؟ جبل ہیرا، جبل ثبیر، جبل لبنان، جبل طور اور جبل خیر ہیں۔ لہذا تم سے جتنا ہو سکے اس سے نفع اٹھا لو، یعنی اس کعبۃ اللہ المشرفہ سے جتنا ہو سکے بندے کو نفع اٹھانا چاہیے، اس کا طواف کرنا چاہیے، یہاں دعائیں مانگنی چاہیے، یہاں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو سراپا رحمت اور برکت بنایا۔ اس کے 4 کونے ہیں اور چاروں کونے جو ہے وہ برکتوں والے ہیں۔ ایک کونا جس میں بڑی مشہور آپ دیکھیے کہ حجر اسود، وہ جنتی پتھر موجود ہے کہ جس کو الحمدللہ عز و جل ایمان والے چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک کونے میں جو ہے وہ حجر اسود، اس کو رکن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا کونا ہے جو رکن شامی ہے، پھر تیسرا کونا ہے رکن عراقی ہے، پھر چوتھا کونا ہے رکن یمانی ہے۔ تو یوں یہ چاروں کونے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے برکت والے ہیں۔ باب کعبہ یہ بھی برکت والا ہے، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ملتزم ہے۔ جبریل امین علیہ السلام یہاں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے اس سے لپٹ کر، یہ برکت والی جگہ ہے۔ پھر حجر اسود سے پہلے جو دیوار آ رہی ہے یہ آپ دیکھیے تو یہ مستجاب ہے، یہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سراپا رحمت اور برکت جو ہے وہ موجود ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی اس پیارے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گرد گھومنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کونوں کو چومنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور حجر اسود اس کو جو ہم چومتے ہیں نا، یہ چومنا نبی پاک علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حجر اسود کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرمائے، کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی ایک اور برکت آپ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے اس کعبۃ اللہ المشرفہ پر ریشمی جو غلاف ہے یہ بھی اس کعبۃ اللہ المشرفہ پر موجود ہے، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی والدہ نے سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ المشرفہ پر غلاف چڑھایا، اور آج جو ہے وہ ایک جدید انداز میں ہم غلاف کعبہ کو دیکھتے ہیں جس پر قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور بڑا خوبصورت طریقے سے الحمدللہ ہر سال اس کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کی شان پر جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہے کہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں اور برکتوں کا جو ہے وہ حامل گھر ہے، جو اس میں آ جاتا ہے وہ بھی امان والا ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی برکت ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اگر کچھ بھی نہ کر رہا ہو، صرف صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا ہو، صحن حرم میں بیٹھا ہو اور صرف کعبۃ اللہ المشرفہ کا دیدار کر رہا ہو، سبحان اللہ، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ برس رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف رہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین ویاکم۔ تو آپ کو پروگرام کیسا لگا آج بھی؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے ماشاءاللہ۔ انفارمیشن بھی آج ہم نے کعبۃ اللہ المشرفہ کے حوالے سے سنی، سوالات بھی بہت اچھے اچھے ہوئے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ماشاءاللہ باتیں ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا فیضان ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی اس طرح گھر گھر علم دین کا فیضان عام کر رہی ہے الحمدللہ،
اور ہمیں ہمارے بچوں کے ذریعے الحمدللہ سیکھنے کے موقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں, کڈز مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ الکریم گھر بیٹھے اللہ نے چاہا تو جو چیزیں آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے, دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے, کڈز مدنی چینل کے ذریعے آپ کے گھروں پر آ کے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو سکھائے گی انشاءاللہ الکریم. اسی طرح علم دین کا فیضان عام ہوگا اور اللہ نے چاہا میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا سامان ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے, دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, اور اس کا خوب دینی کام کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات, اچھا تصویر اور پیغام, ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.